آج ویو 360 میں نہ مسجد میں جگہ نہ تعلیمی اداروں میں آسانی، آخر معاشرتی رویے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بنیادی حقوق کے راستے میں کیسے رکاوٹ بنتے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ قاری صاحب نے میرے اوپر ہی ایلیگیشن لگائے کہ اس کی وجہ سے پورے مدرسے کا ماحول خراب ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کے بارے میں آگہی اور قانون سازی کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن پاکستان ہو یا امریکہ، اس برادری کے لیے تعصب پر مبنی سماجی رویے کہیں کم اور کہیں زیادہ لیکن ابھی بھی ایک چیلنج ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ان کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ٹرانسجینڈرز گداگری، ناچ گانے یا جسم فروشی کے ذریعے اپنا روزگار کماتے نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگیاں خوف اور خطرات کے سائے میں گزارنا پڑتی ہیں۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کو بھی اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 8 سالوں میں ملک بھر میں کم از کم 150 ٹرانسجینڈر افراد کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اس برادری کے خلاف ہونے والے ہزاروں نفرت انگیز واقعات اس کے علاوہ ہیں۔ 2018 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ٹرانسجینڈر افراد کے حوالے سے اور تحفظ اور جنسی شناخت کے حق کا ایک قانون منظور کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ ملک کی اسلامی شرعی عدالت نے اس قانون کی متعدد شقوں کو غیر اسلامی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کمیونٹی کے لیے بڑا چیلنج ہے کیا، ان کی قانونی حیثیت یا سماج کا رویہ۔ اس وقت نظر ڈالتے ہیں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پر۔ آج ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے جاری ہونے والی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2023 میں پاکستان کو 140 ممالک میں سے 142ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں صنفی برابری کی شرح 57.5% بتائی گئی ہے، جو 2006 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی یہ سالانہ رپورٹ ملک میں جینڈر گیپ یا صنفی امتیاز کو جانچنے کے لیے 4 اہم شعبوں میں صنفی برابری کی موجودہ صورتحال اور بہتری کا جائزہ لیتی ہے۔ ان میں معاشی شراکت داری اور مواقع، تعلیم کا حصول، صحت اور بقا اور شہریوں کا سیاسی طور پر بااختیار ہونا شامل ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ میں پاکستان علاقائی اور عالمی درجہ بندی دونوں میں سب سے نیچے موجود ملکوں میں شامل ہے، لیکن گزشتہ برسوں کے مقابلے میں پاکستان نے 3 درجے ترقی کی ہے اور 145ویں نمبر سے اس سال 142ویں نمبر تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں جب دنیا بھر کے ملکوں کو صنفی برابری کی بنیاد پر رینک کرنے والی یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، بات کرتے ہیں آبادی کے ایک ایسے گروپ یعنی انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کی، جس کی جنسی شناخت اکثر ان کے لیے چیلنج کا باعث بنتی ہے۔ ایسے بچے جو تولیدی اور جنسی اعضاء کے کسی ایسے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی جنس کا تعین نہ ہو سکے، انٹرسیکس کہلاتے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہر وہ بچہ جس کی جنس واضح نہیں، خواجہ سرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کے لیے ایسے بچوں کی بیماری سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور خود ایسے افراد کے لیے زندگی گزارنا تو انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی باپ اور بچوں سے ہمیں ملوا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔ پاکستان کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، پھر دوائی یہ دیتے ہیں اپنے پاس سے بالکل فری۔ بیمار ہوا ہے تو پھر اس کو میو ہاسپٹل لے گئے۔ بختاور جب پیدا ہوئی تو یہ لگتی میل تھی، مطلب ہمیں بھی یہی بتایا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس کے آرگنز جو تھے نا وہ لڑکوں جیسے تھے لیکن مکمل نہیں تھے۔ اس کا نا چلڈرن میں ہم نے چیک اپ کروایا تو پھر انہوں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کچھ کیے تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فیمیل ہے اور مکمل صحت مند یہ فیمیل بن سکتی ہے، اس کا تھوڑا سا علاج ہوگا اور 1-2 آپریٹ ہوں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ بڑا مشکل لمحہ تھا، بہت کرب کا وقت گزارا کہ جب اپنے خون کے رشتے ہم جو ہیں وہ بچوں کے پیمپر اتار کے دیکھیں کہ بچوں کو کیا ہے، جو خسرے پیدا ہو گئے ہیں، کیسے، اس طرح کی باتیں کی ہیں، میرے اپنوں نے کی ہیں۔ نام میرا ملک صابر علی ہے، پیپر سپلائر کی میری جاب ہے۔ رہائش شروع سے ہی لاہور کی ہے۔ میرے ٹوٹل 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ پہلے 3 بچے میرے بالکل ٹھیک ہیں، ان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، وہ نارمل ہیں بالکل۔ آخری 2 بچے جو ہیں بختاور بیٹی ہے اور حسین بیٹا ہے، ان 2 بچوں میں یہ بیماری کا مسئلہ آیا تھا، CAH46XX یہ بیماری ہے ان کو دونوں کو۔ بختاور کی تو کافی چھوٹی عمر میں سرجری ہو گئی تھی، چلڈرن سے ہوئی تھی۔ اس کی ویجائنوپلاسٹی کی تھی انہوں نے، یعنی کہ جو میل آرگن تھا نا اس کو انہوں نے ریموو کر کے فیمیل کر دیا اس کو مکمل۔ جو مین مسئلہ ہی اس میں یہی تھا، تو بالکل ٹھیک ہے، اب یہ نارمل ایک لڑکی ہے۔ جب بیٹا ہوا اس کا تو بالکل بھی نہیں پتا تھا، پھر ہم اس کو ڈائریکٹ وہیں لے گئے جہاں بختاور کو چیک کرواتے تھے، تو انہوں نے اس کے پھر ٹیسٹ وغیرہ تجویز کیے تو اس کا بھی پھر پتہ چلا کہ اس کو بھی وہی بیماری ہے۔
تو اس میں یہ تھا کہ اس میں یوٹرس بھی تھا اور اس کے ٹیسٹس بھی تھے، تو وہ پھر ڈاکٹر صاحب نے جو اچھا سمجھا کہ اس کو یوٹرس ریموو کر دیا اس کا، تو اب یہ ماشاءاللہ لڑکا ہے۔ معاشرتی رویہ آج تک ناقابل قبول، آج کے دن بھی الحمدللہ بختاور مکمل لڑکی ہے اور حسین مکمل لڑکا ہے، اس کے باوجود معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ معاشرہ بہت سخت، بہت ظالم ہے معاشرہ۔ لوگوں کی طرف سے یہ مشورے دیے جاتے تھے انہوں نے کسی مزار تے چھڑیا، سب سے پہلے یہ مشورہ، بھئی میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، میں کیوں چھوڑ کے آؤں؟ میں تو نہیں چھوڑ رہا، خود مر جاؤں گا، ان کو کیوں چھوڑوں؟ پھر جی اتھے لے جا، جی فلانے بابے کو لے جا۔ بختاور کے لیے ہوئی تھی مشکل، کیونکہ اس کی آواز ذرا چینج ہے تھوڑی سی، اس کی آواز میں مردانہ شباہت ہے، تو چہرے میں بھی تھوڑی سی لگتی ہے۔ تو جب سکول داخل کروایا تو اس کی کلاس فیلو نے اس کا مذاق اڑایا کافی، اس کے ساتھ اس کی کلاس ٹیچر بھی شامل ہو گئی، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اسکول چینج کروا لیں، آپ کی وجہ سے ہمارے دوسرے بچے ڈسٹرب ہو گئے۔ تو پھر ہم پرنسپل کے پاس گئے اسکول کے، ان سے شکایت کی، تو انہوں نے ہماری کافی حوصلہ افزائی کی اور ٹیچر کو بھی ڈانٹا اور بچوں کو بھی سمجھایا۔ بختاور کو 9th ماشاءاللہ پڑھی اور یہ 5th میں ہے، پڑھاؤں گا جب تک یہ پڑھیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس سے لڑنا ہے۔ بھاگ کے کیا کریں گے؟ آنکھیں بند کر کے کیا میں علاج نہیں کرواتا تو کیا کرتا؟ آج بختاور بھی ویسی ہوتی، حسین بھی ویسے ہوتا۔ اگر میں مایوس ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اس کو پھینک دیتا کہ یا کسی کو دے آتا، کسی مزار پہ چڑھاتا۔ تو پھر میں باپ کیوں؟ اگر میں نے چھوڑ دیا پھر میں باپ، تو میرے میں اور جانور میں کیا فرق ہوگا؟ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر میں فرق سمجھنے کے لیے سمن خان نے بات کی برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین انصر جاوید سے۔ برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن ایک فلاحی تنظیم ہے جس کے پلیٹ فارم سے 2016 سے اب تک غیر واضح جنس کے ساتھ پیدا ہونے والے 207 بچوں کی سرجری ہو چکی اور وہ ضرورت مند فیملیز کو مفت رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ڈفرینس بٹوین ٹرانسجینڈر اینڈ انٹرسیکس، یہ ایک سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جنس واضح نہ ہونے والے انٹرسیکس، بیسیکلی اس کی 4 اقسام ہیں۔ اگر ہم اس اقسام کو سمجھ لیں تو ہمارا پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ایسے بچے جن کے آرگن ڈیولپ نہیں ہوتے، وہ کوئی بیچ کی جنس نہیں ہے، وہ یا لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، مگر وہ ایک فیملی نہیں بنا سکتے۔ ان کو ایک نارمل لیں، جیسے ایک پاؤں ٹیڑھے والا پیدا ہو گیا، جیسے بھیگا پیدا ہو گیا، جیسے اندھا پیدا ہو گیا، مگر ان کی پرسنٹیج اب 2% سے بھی کم ہے۔ دوسری قسم ہے ڈیول آرگن، میل آرگن بھی اور فیمیل آرگن بھی۔ ہمارے پاس جب یہ آتے ہیں تو ہم ایک ٹیسٹ پروسیس سے گزارتے ہیں، اس ٹیسٹ پروسیس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سا ڈومینیٹ فیچر ہے جو پروڈکٹیو آرگن ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں، نان پروڈکٹیو کو ریموو کر دیتے ہیں، اس کی کلیئرٹی آف جینڈر ہو جاتی ہے۔ تھرڈ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، یہ 97% لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا ایکسٹرنل اسٹرکچر شیپ اپ نہیں ہوتا، اللہ نے یوٹرس اووری دی ہوتی ہے، ہم سرجری کر کے ان کی شیپ بنا دیتے ہیں، جب شیپ بنتی راستہ بن جاتا ہے اور ان کی بھی جینڈر کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ قسم ہے جس کو لائف ٹائم 2 میڈیسن کھانا پڑتی ہے، بقیہ کو نہیں۔ چوتھی قسم وہ ہے جو بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے ازیوم کیا، خود ہی ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے اس کو لڑکی سمجھا، اس پہ لڑکی کا ٹیگ لگا دیا۔ دوسرے بچے کو انہوں نے لڑکا سمجھا، لڑکے کا ٹیگ لگا دیا۔ اب ایک لڑکی جو تھی وہ لڑکا بن کر پڑھ رہی ہے اور جو لڑکا تھا وہ لڑکی بن کر پڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس جب آتے ہیں اپوزٹ جینڈر میں، ہم ٹیسٹ پروسیس سے گزارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کیوروٹائپنگ ٹیسٹ ایکس اور ایکس وائی سے پتہ چل جاتا ہے، تو یہ تو لڑکی ہے، تو ہم اس کو اس کی جنس کو کریکٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم ٹرانسجینڈر کے حوالے سے۔ ٹرانسجینڈر ایبسولوٹلی نارمل پیدا ہوتا ہے جیسے ہم اور آپ لوگ پیدا ہوئے، مگر جب اس کی عمر 3 سے 4 سال ہوتی ہے تو اس وقت فرسٹ ٹائم اس کے دماغ میں ایک جینڈر ڈسفوریا نامی ایک مرض ڈیولپ ہوتی ہے جو اس کو فیل کراتی ہے ایک لڑکے کو کہ وہ لڑکی ہے اور ایک لڑکی کو اب فیل کراتی ہے کہ وہ لڑکا ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنی سیلف پرسکرائب جینڈر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک لڑکا اپنے آپ کو لڑکی سمجھ کر ماں بننا چاہتا ہے جو کہ وہ ساری زندگی نہیں بن سکتا، اور حالانکہ ایبسولوٹلی باپ بن سکتا ہے، اور ایک لڑکی اپنے آپ کو لڑکا سمجھتی ہے اور وہ باپ بننا چاہتی ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ ساری زندگی باپ نہیں بن سکتی مگر ماں بن سکتی ہے۔ اور یہ جینڈر ڈسفوریا ایک سائیکولوجیکل مرض ہے
اور جو قابل علاج ہے. جب ہم ٹرانسجینڈر کا ایگزامن کریں نا تو 30% انٹرسیکس نکل آئیں گے, کیونکہ ماں باپ, کمیونٹی, لوگ اس کو یہی سمجھتے یہ ہجرا مخنث, تیسری مخلوق, یہ وہ ماں باپ بھی ڈساؤن کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. یہ گروپ جو ہے نا یہ نکل آتا ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, بد دعا لگ جائے گی, یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس قسم کی ایک سٹوریوں کے ساتھ ان کا ایک کریکٹر بلڈ کیا ہوتا ہے. اور 30% انٹرسیکس بچے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھتے ہوئے اس کمیونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے جو شریعت کورٹ میں بھی دی کہ گورنمنٹ ایک میڈیکل بورڈ بنائے, سرجن, اینڈوکرولوجسٹ, سائیکولوجسٹ, ایک اچھی لیب, اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر, 6 لوگ ہم نے کو بتائے تھے کہ جب ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس اس بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ مختلف ٹیسٹ پروسیس سے گزاریں گے تو فلٹر ہو جائیں گے. انٹرسیکس الگ ہو جائیں گے, ٹرانسجینڈر ہو جائیں گے. انٹرسیکس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ جی ان کی جینس کریکٹ ہو گئی ہے, ان کو تو نادرا کو رجسٹر کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یہی شریعت کورٹ میں بھی ہم نے بات کی اور الحمدللہ انہوں نے الگ رجسٹریشن کی بات کی. جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کی جینڈر وہی رجسٹر ہو جس میں وہ پیدا ہوئے. خواجہ السلام کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی سرگرم کارکن شہزادی رائے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کون سے مسائل ایسے ہیں جنہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ حل کرنے کی فوری ضرورت ہے, اور کیا صرف قوانین ہی کی کمی ہے یا معاشرے میں انہیں قبول کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت. شہزادی, بڑا چیلنج ہے کیا؟ قوانین آپ کو تحفظ نہیں دے پا رہے یا معاشرے کا رویہ آپ کے خیال میں ایک بڑا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں جو معاشرے کا رویہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ابھی آپ کے ہاں بھی جو بات ہو رہی تھی, ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, وہ بھی ایک اس معاشرے کی عکاسی کر رہے تھے, ایک تم نظری کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ جو پاور آف پوزیشن ہے, وہ پوزیشن اور ڈیسیشن میکنگ کی پوزیشن ہے, وہ چاہتے ہیں ہمارے صرف عوام, ہماری سوسائٹی کے, وہ ان کے پاس ہوں ہماری زندگی کا. اور جو یہ ان کا نظریہ ہے, جو ہمیں لے کے ایک نظریہ رکھا گیا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. انٹرسیکس از اے نارمل, ٹرانسجینڈر پرسن از اے نارمل پرسن. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اب نارمل کی کیٹیگری میں ڈالنے والے, یا کسی کو یہ فرق میں نہیں سمجھتے. میں سمجھتی ہوں صرف پاکستان نہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں رویوں کا سب سے بڑا ایک مداخلت ہے خواجہ سناؤں کی زندگی میں, کیونکہ آپ کے رویوں کی وجہ سے ہی ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں, نہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہمیں روزگار کے لیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان جیسے معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں اس وقت جو ہے وہ کردار بہت سے لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح آپ نے مینشن کیا, تو معاشرہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو قبول کرے, اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی, تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور آگے بھی وہ کریں گے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو دی پیپلز پارٹی ایز ویل. اور میں ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہوں لوکل گورنمنٹ اور جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کے ایم سی کی ریزرو سیٹ پہ, اور میں نے پالیسیز کو میں نے دیکھا کہ پالیسیز ان کی بڑی بہتر تھیں, جس کی وجہ سے جماعت اسلامی میں بھی میں نے سیورڈ کو بھی دیکھا اور ٹرانسجینڈر کو بھی دیکھا, بیکاز کیونکہ وہ ووٹ کا ایک میئر کا ایک ووٹ تھا تو انہوں نے رکھ لیا تھا. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے حکومت کو یہ جو ایک ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے, جو ایک مس انفارمیشن چل رہی ہے, اس کو اسٹاپ کرنا ہوگا. کمیونٹی کو مستقلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے ہماری عوام کو ہمارے لاز کے حساب سے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاز میں کہا گیا کہ مرد سے مرد کی اور عورت سے عورت کی شادی ہو رہی ہے. شادی سے ہٹ کے پھر وہ آئے کہ نہیں بھائی سیلف آئیڈینٹیفیکیشن میں مسئلہ ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں انہیریٹنس میں بھی مسئلہ ہے. تو دیکھیں جو 2 شقوں پہ جو ورڈکٹ آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی شناخت کو بالکل بھی نہیں گنوانا چاہتے. ہم اس بڑے طویل میں صدیوں سے پہلے جب آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا تب ہماری قوم بستی تھی, ہم خواجہ یہاں بستے تھے, ہم کنڑ دھرے کے لوگ یہاں بستے تھے, اور ہم تب سے اب آ کے اچانک سے 2023 میں آ کے اگر شریعت کورٹ ایک ورڈکٹ دیتی ہے کہ یہ لوگ حرام ہیں اور ان کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے اور مرتے دم تک کریں گے, کیونکہ یہ سوال ایگزسٹنس کا ہے. جیسے ابھی آپ کے یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھے تھے, پتہ نہیں کوئی نائی تھے یا کوئی حکیم صاحب تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں مرد تصور کرنا چاہیے. تو آپ کو کانسیکوینسز بھی تو دیکھنے ہوں گے کہ اگر آپ ہمیں اس طرح کے لیبل دے دیتے ہیں مرد کا, تو پھر آپ اس کا کانسیکوینسز, ہم تو 75 ایئرس سے پاکستان میں جو ہمارے پیچھے جینوسائڈ ہو رہا ہے اس کا پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک حساب تو دے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی آپ جو اپنا موقف سامنے رکھ رہی ہیں اور اس جنگ کو اور اس عدالتی جنگ کو آپ آگے لے کے جانا چاہیں گی؟ بہت شکریہ شہزادی رائے، آپ ہمارے ساتھ تھیں. تھینک یو. جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد 2018 میں ٹرانسجینڈرز کے لیے بننے والے قانون کی مخالفت کرتے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قوانین اسلامی قوانین کے خلاف نہیں جا سکتے اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 2 درجن سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جس میں بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگی. پاکستان کے پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمت طیبہ ہے. پاکستان کے سینٹ کے اندر سورہ حشر کی آیات ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اسماء الحسنہ ہے اس کے چھت کے اوپر. تو ہم وہاں پابند ہیں کہ وہاں جو بھی لیجسلیشن کریں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے. یہ لا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور جس میں تمام مسالک کی نمائندگی ہے، تمام مکاتب فکر کی، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ان اسلامک. پھر اس کے بعد دوسری کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے فیڈرل شریعت کورٹ، انہوں نے بھی، اب میری پٹیشن تھی اور لوگوں کی پٹیشن تھی، انہوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ خلاف قرآن سنت ہیں. پھر اب پارلیمنٹ بھی اس پہ ایگری ہو گئی کہ یہ واقعی ہم سے ایک اجتماعی گناہ، ایک اجتماعی غلطی ہوئی ہے، اور وہ میری جو بل ہے جس کا میں نے نام رکھا تھا خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹ بل 2022، اس کو وہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں. اگرچہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کی ریزرویشن ہے، کچھ مسائل ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہو جائے گی. ہیومن رائٹس جو ہیں یہ اس کی کوئی ایک خاص تہذیبی ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں درست نہیں. ہیومن رائٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کے ریلیجن کو، دوسروں کے اقدار اور روایات کو بلڈوز کریں. پاکستان میں عموماً خواجہ سرا کہلانے والے افراد کے لیے مذہبی تعلیم کا حصول بھی آسان نہیں ہے. عام حالات میں انہیں قرآن پڑھانے کے لیے قاری یا معلم بھی میسر نہیں ہوتے. ان کی شناخت ان کے مذہبی فرائض کی انجام دہی میں کیسے رکاوٹ بنتی ہے، سمن خان نے جاننے کی کوشش کی. جب مولوی صاحب کو پتہ چلا نا کہ خواجہ سرا جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی اور کہا کہ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجو، خواجہ سرا تو صرف قرآن ہی پڑھائے گا، پتہ نہیں وہ بھی اسے ٹھیک سے آتا ہے کہ نہیں آتا. تو جو محلے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہمارے بچے پڑھ کے آتے ہیں تو ہم ان سے سنتے ہیں، تو وہ قرآن جو ہے وہ صحیح پڑھ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشی جان ایک خواجہ سرا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے دینی تعلیم بچپن میں ہی حاصل کی تھی اور اسے صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا. اور دل میں یہ بات پیار بھری حسرت کی کروٹیں لینے لگی کہ لیکن خواجہ سرا کمیونٹی میں عاشی جان جیسی مثالیں کم ہی دکھائی دیتی ہیں جنہیں دین کی تعلیم آسانی سے حاصل ہوئی ہو یا ان کی راہ میں معاشرتی رویے حائل نہ ہوئے ہوں. جب میں جاتی ہوتی تھی تو مجھے ہمارے مولوی صاحب تھے، انہوں نے اس طرح کی کچھ حرکتیں کی تو میں نے آ کے امی کو بتا دیا کہ امی اس طرح مولوی صاحب نے مجھے بٹھا کے نا آپ نے جو باتیں بتائی تھی نا اس سے بالکل الٹا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. تو امی نے ابو کو بتایا، ابو پھر جو ہے وہ محلے کے کچھ لوگوں کو لے کے گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ مولوی جو تھا وہ چائلڈ ابیوز میں ملوث تھا. میں نے وہ رویہ بڑا کھل کے بتایا اپنی والدہ کو، تو انہوں نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو ان قاری صاحب نے میرے اوپر ہی ایلیگیشن لگائے کہ اس کی وجہ سے پورے مدرسے کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور میں وہ آج تک سمجھ نہیں سکی کہ میں نے ایسا وہاں کیا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میری وجہ سے پورے مدرسے کا ماحول خراب ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ سرا کمیونٹی کے مطابق وہ مسلم معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مذہبی طور پر محدود تصور کرتے ہیں. مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے لے کر دوسرے مذہبی فرائض سر انجام دینے تک ان کی اصل شناخت ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. اگر نام کے اوپر زبر ہوتا تو اللہ ہوتا. یہ پیش ہے. میرا تو آئی ڈی کارڈ میل کا ہے نا، ایک مسلمان سے بڑھ کے اور کیا آئیڈینٹیفیکیشن ان کو چاہیے. کارڈ میل ہے، کارڈ فیمیل ہے، کارڈ ایکس ہے، مسلمان تو ہے نا. جو ڈس اونرشپ ہے ٹرانس کمیونٹی کی وہ بہت چھوٹی ایج میں ہی آ جاتی ہے. یا تو وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں یا تو ان کو اتنا تشدد کر دیا جاتا ہے ان کے اوپر، یا ان کو ویسا ماحول دے دیا جاتا ہے کہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں. ریوائول کے لیے کوئی سورس نہیں ہوتا تو پھر وہ سگنلس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ یہ تالی بجاتے ہیں، وہ مانگتے ہیں. پیٹ تو بھرنا ہے نا، انسان ہے، بھوک لگتی ہے، روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پھر ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہمیں ایکسیپٹنس چاہیے، ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں تعلیم دیں تاکہ ناچنا گانا چھوڑ کر باقی سب بھی کر سکتے ہیں.
پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے بھی نہ صرف روایتی بنیادی تعلیم بلکہ مذہبی تعلیم کا حصول بھی آسان نہیں. اسی لیے کمیونٹی کے سرگرم اراکین سمجھتے ہیں کہ ان کی برادری سے منسلک منفی رویوں کو ختم کر کے ہی حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. ٹرانسجینڈر کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی صنفی شناخت اپنی پیدائشی جنس سے مختلف ہوتی ہے. امریکہ میں اس اصطلاح کے زمرے میں ایسے افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے جو مرد اور عورت کی جنسی خصوصیات سے مختلف ہیں. صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی کہ آج کے امریکی معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کی خود کو منوانے اور اپنے حقوق کے حصول کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں. 16 سالہ جیسپر پیدائش کے وقت لڑکی تھی، لیکن اب ان کی شناخت ایک مرد کی ہے. 12 سال کی عمر میں جیسپر نے خودکشی کی کوشش کی تھی. چھٹی جماعت میں واقعی مجھ پر دباؤ تھا اور تب میرا ڈپریشن زور پکڑنے لگا تو میں نے اسکول سے 1 سال کی چھٹی لینے کا فیصلہ کیا. حال ہی میں جیسپر اپنے والدین کے ساتھ ریاست ٹیکسس سے منیسوٹا منتقل ہو گئے کیونکہ ٹیکسس میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو تحفظ حاصل نہیں. جیسپر اکیلے نہیں جو اپنے حقوق کے لیے پریشان ہے. اس وقت امریکہ میں 13 سے 17 سال کی عمر کے 3 لاکھ افراد ایسے ہیں جو قدامت پسند ریاستوں میں اپنے حقوق کے لیے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. CDC کے بیہیویئر رسک فیکٹر سرویلنس سسٹم کے مطابق امریکہ میں 13 سال سے زیادہ عمر کے 16 لاکھ افراد خود کو ٹرانسجینڈر بتاتے ہیں. اس کے 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 35% ٹرانسجینڈر نوجوانوں نے خودکشی کی کوشش کی. اس کی ایک بڑی وجہ ان کی شناخت کے حوالے سے معاشرے کا رویہ بتایا جاتا ہے. جب امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں شوٹنگ کرنے والے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے تو اس واقعے نے ٹرانسجینڈرز کے خلاف قدامت پسند ریاستوں میں جہاں پہلے ہی ان کے لیے قوانین میں گنجائش کم ہے مشکلات مزید بڑھا دیں. ہیومن رائٹس واچ فاؤنڈیشن کے مطابق اس سال کم از کم 18 ریاستوں نے نوجوانوں کے لیے جینڈر افرمنگ کیئر یعنی صنفی صحت کی دیکھ بھال جس میں طبی، سرجیکل اور ذہنی صحت جیسی سہولتوں کے ساتھ غیر طبی خدمات بھی شامل ہیں ان پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ 12 ریاستوں نے اسے محدود کرنے یا اس پر پابندی لگانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. میزوری میں ریاست کے اٹارنی جنرل کی طرف سے مارچ میں اعلان کردہ پابندیاں کسی بھی عمر کے لوگوں پر لاگو ہوں گی، جبکہ قانون سازی کے نتیجے میں مزید ریاستوں میں مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں. بوٹا بیبراج ورجینیا میں لاؤڈن کاؤنٹی کی قانون ساز ہیں. وہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیتی ہیں. ایک کہاوت ہے کہ اگر وہ ایک کے لیے آتے ہیں تو وہ سب کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک انفرادی گروہ، چاہے مذہب کی بنیاد پر یا جنسی رجحان سے متعلق معاملات ہوں، وہ حملہ یا تقسیم کرتے ہیں. امریکی آئین ریاستوں کو اپنے قوانین بنانے کی اجازت دیتا ہے. یوں ہر ریاست میں ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کی نوعیت مختلف ہیں. ریاست مونٹانا کے گورنر نے حال ہی میں صنفی دیکھ بھال کی سہولتوں کی فراہمی پر پابندی کے ایک بل پر دستخط کیے ہیں. بل پر بحث کے دوران ڈیموکریٹک نمائندہ زوئی زیفر کو، جو خود بھی ٹرانسجینڈر ہے، اس پاداش میں ایوان سے خارج کر دیا گیا کہ انہوں نے صنفی دیکھ بھال کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے. اقتدار والے صرف نفرت انگیز نقصان دہ بلوں کو پاس کرانے سے مطمئن نہیں ہیں. وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خاموشی ہے اور ہم اپنے خاتمے میں شریک نہیں ہوں گے. تاریخی طور پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ملازمت، شادی، ادویات، قید اور فوج میں امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کی لائبریری کی جانب سے شائع شدہ ایک مقالے کے مطابق عدالتیں ٹرانسجینڈرز کو کچھ حالات میں تحفظ تو فراہم کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں میں خواجہ سراؤں کو امتیازی سلوک کی تلافی کی کوشش میں اب تک تقریباً ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج تک ٹرانسجینڈرز کے حقوق سے متعلق صرف ایک کیس سپریم کورٹ تک پہنچ سکا ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو کہ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، ان کے دورے کی کوریج اور بھارت امریکہ تعلقات سمیت اس ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوؤں پر تجزیے بھی آپ کو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ملیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.